مگر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے تھے، وہ حسد کا شکار ہو گئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا بنی؟ حسد، کہ یہ شریکوں میں نبی کیوں آ گئے؟ یہودی جو تھے مدینہ میں آباد اس لیے ہوئے تھے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آخری نبی آنے والا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ مدینہ میں آباد ہو گئے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، مشرکوں کو، کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور پھر اس نبی کے ساتھ مل کر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی۔ مگر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے تھے، وہ حسد کا شکار ہو گئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ، کہ یہ شریکوں میں نبی کیوں آ گئے۔ ابو جہل آف دی ریکارڈ جب گفتگو کرتا تھا اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر، کہتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، کیا کریں شریکاں سے آ گئے۔ ان شریکوں نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی کی، اب یہ نبوت کا اس نے اعلان کیا، نبی کہاں سے لے کر آئے؟ اب بس اس کی مخالفت کریں۔ اندازہ کریں کہ انسان جو ہے وہ جہنم خرید لیتا ہے حسد کی وجہ سے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے یہ خدشہ تھا کہ میری امت کہیں حسد اور بغض میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جب میری امت حسد اور بغض میں مبتلا ہوگی تو یہ بہت ساری برکات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عام لوگوں کی تو بات چھوڑیں، بڑے بڑے علماء ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کی مسجد میں اتنے لوگ آتے ہیں، فلاں کی تقریر سننے کے لیے اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، فلاں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہے، اتنے عرصے سے فائز ہے، اور پھر بڑے بڑے علماء حسد کا شکار ہو کر اس پر سازشیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، ناجائز تنقید کرتے ہیں، اور وجہ اور سبب یہ ہوتی ہے کہ یہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، میں کیوں نہیں بیٹھا، میرا حق تو میرا بنتا تھا۔ حالانکہ وہ اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے کہ یہاں پر ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے کام کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ آپ جتنے بڑے عہدے پر جائیں گے اتنی بڑی آپ سے قیامت والے دن پوچھ گچھ سوال ہوگا، مگر کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتے، بس یہ مجھے عہدہ مل، اس کے پاس کیوں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت کو پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ صحابہ نے کہا پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا غرور، تکبر، کثرت کی ہرس، زیادہ سے زیادہ مال بنانے کی ہرس، والتنافس فی الدنیا، دنیا کے اندر محو ہو جانا، والتباعد، ایک دوسرے سے بیزار رہنا،
والتحاسد، ایک دوسرے سے حسد کرنا، حتی یکون البغی ثم الحرج، یہاں تک کہ بغاوت ہوگی پھر بہت زیادہ قتل ہو۔ آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری امت غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، میری امت جو ہے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، میری امت صرف مال بنانے کی فکر نہ کرے، میری امت جو ہے وہ دنیا کی حریص نہ ہو جائے، میری امت ایک دوسرے سے کہیں بیزار نہ ہو جائے، اور میری امت کے لوگ کہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگے، اور پھر اس کا انجام بغاوت، اس کا انجام قتل و غارت گری ہے۔ ملک کا حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کیا یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ تکبر ہمارے اندر، یہاں تک کہ فقیروں کے اندر بھی آپ کو تکبر اور غرور نظر آئے گا۔ آپ 2-4 روپے دے کر دیکھیں، وہ پیچھے کرے گا کہ یہ کیا دے رہے ہو مجھے، میں تمہیں 5 روپے والا فقیر نظر آتا، اندازہ